آج کے شو میں اسکول فیسوں میں من مانے اضافے، حکومتی ملی بھگت، والدین بے بس، اضافی فیس وصولی، رجسٹریشن رشوت کے عوض، پچھلی تاریخوں میں اندراج، دستاویزات میں رد و بدل، عدالت میں گمراہ کن ریکارڈ پیش، ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ ایجوکیشن سندھ اور اسکول مافیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ آج اہم ترین اس پروگرام میں انکشافات ہوں گے اسکولز کے حوالے سے، پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے۔ ان پرائیویٹ اسکولز کو چلانے یا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کی فیس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ادارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سندھ۔ یہ صوبہ سندھ کا اسکول ایجوکیشن اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اس میں آتا ہے جی، گورنمنٹ آف سندھ کے۔ اور اس کے ایک ڈائریکٹر ہے منصوب صدیقی صاحب، جو کہ گزشتہ 15 سال سے ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں اس کے۔ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر، یہ آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ کو کچھ ڈاکیومنٹ کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو 5% اپرووڈ فیس سٹرکچر ہے اضافے کا، یعنی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق جو 5% اضافہ فیسز میں ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ فیس میں ہو سکتا ہے، ٹیوشن فیس میں ہو سکتا ہے، اس میں ہیر پھیر کی جا رہی ہے، اس کو اسکولز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور والدین جو کہ آلریڈی بے بس ہیں ان والدین کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نئی چال چلی گئی ہے۔ اس نئی چال میں مبینہ ملی بھگت کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل کے مطابق جب آپ اسکول سے جو ایک بیک ڈیٹڈ اپرووڈ فیس سٹرکچر جو ہے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ ایجوکیشن نکالتا ہے، اور اس بیک ڈیٹڈ اپرووڈ فیس سٹرکچر میں اس فیس کو زیادہ دکھایا جاتا ہے، جب آگے اسکول کے پیرنٹس بولتے ہیں جی کہ آپ فیس زیادہ لے رہے ہیں، تو ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن بیک ڈیٹڈ اپرووڈ فیس سٹرکچر اسکول کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے عوض کتنے پیسے لیتا ہے نہیں پتا۔ جیسے مثال کے طور پر 5500 فیس ہے، ایک فی واؤچر آپ دیکھ رہے ہیں اسکول کا، 5500 روپے فیس ہے، 2019 کا یہ واؤچر ہے۔ لیکن جب پیرنٹس کہتے ہیں جی کہ 5500 فیس ہے اس حساب سے، تو وہ بیک ڈیٹڈ واؤچر یعنی 2017 کا واؤچر 15/6/2017 کا واؤچر دکھاتے ہیں، اور اس میں وہ فیس 22000 لکھی ہوتی ہے، یعنی جو بیس ڈیٹ ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے، بیس ڈیٹ پہ جو فیس ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ ملی بھگت کے ساتھ چند اسکول کا پورا مافیا جو کہ مل کر یہ کام کرتا ہے مبینہ طور پہ، اور اس کے اندر شامل ہوتا ہے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ ایجوکیشن۔ اور یہ ڈائریکٹریٹ جس کے ڈائریکٹر منصوب صدیقی صاحب ہیں، مبینہ طور پر مل کر، اور اس کے ایک ثبوت ایک اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر ایک بک جمع کرائی گئی جس کے اندر کراچی میں موجود تمام اسکولز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس بک کے اندر چند خانے آپ کو نظر آئیں گے جو مسنگ ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ جو نمبر ہے 12460 اس کے آگے لکھا ہے جی مسنگ، خانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس طرح ایک نہیں بہت سے نمبرز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 12841 12843 خالی نظر آئے گا، 12840 ہے، 12842 ہے، 12844 ہے، لیکن 841 843 نظر نہیں آئے گا، یہ مسنگ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اسکول یعنی جو کورٹ میں ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے اس میں ریکارڈ غائب کیا جا رہا ہے، مسنگ شو کیا جا رہا ہے، اور بیک ڈیٹڈ فیس سٹرکچر جو ہے وہ اپروو کر کے اسکولز کو فراہم کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی فیس تو 22000 ہے۔ تو آپ والدین اگر فیس پوچھتے ہیں کتنی ہے تو والدین کو وہ واؤچر دیا جاتا ہے کہ ہماری تو فیس اسکول آف ایجوکیشن کے سٹیمپ شدہ لیٹر کے مطابق 22000 روپے ہے، تو آپ کو 22000 روپے کے حساب سے فیس دینی ہے، 5500 نہیں 22000 روپے کے حساب سے۔ اور اس طرح من مانا اضافہ یعنی 5% اضافہ اپرووڈ ہے، 400% اضافہ، 200% اضافہ، 100% اضافہ، من مانا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آخرکار یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور اس سلسلے میں سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں جو تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کردار، ریگولیٹری باڈیز کا کردار، اور ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ سے، تاکہ نیب وہاں چھاپا مار کر اس ریکارڈ کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو نیب بھی سنتا رہے اس پروگرام میں، کیونکہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ بڑی بڑی مچھلیاں شامل ہیں، اور اس کے حوالے سے ریکارڈ بھی غائب کیا جا رہا ہے۔ عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ سینئر ماہر قانون اسلام آباد میں موجود ہیں، وسیم آفتاب صاحب کراچی کی سیاست پر گہری نظر، اور یہ عوامی مسئلہ ہے تو بات کرتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب پہلے تو یہ کورٹ کو بھی مبینہ طور پہ گمراہ کرنے کی کوشش ہے، آپ ریکارڈ دیکھیں مسنگ لکھا جا رہا ہے اسکول کا، اس مسنگ کے نام پر غیر رجسٹرڈ اسکولز کو ڈال دیا جاتا ہے، اس مسنگ کے نام پر فی ریکارڈ جو ہے وہ چینج کر کے اسکولوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ پیرنٹ سے وہ زیادہ فیس لے سکیں۔ انہوں نے ہر چیز کا توڑ نکال لیا عارف چودھری صاحب، کورٹ کا فیصلہ آیا اس کا بھی توڑ،
اس توڑ کا توڑ پھر توڑ کا توڑ اور اس کے ذریعے پیسہ بنایا جا رہا ہے. عارف چودھری صاحب کیا ہو رہا ہے آخر کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے اہم موضوعات پر جو انسانوں کی زندگی اور شہریوں کی لائف لائن سے جن کا تعلق ہے ان کو آپ بے نقاب کرتے ہیں اور ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم وہ جو توجہ دلاؤ نوٹس والی بات ہے وہ تو ہو جاتی ہے. آگے وہ کیا کرتے ہیں حکام بالا, وہ آپ کا کام شاید نہیں ہے لیکن ہے بھی, وہ بھی اسے آپ پرسو بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت لگتی نہیں ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے سندھ کے اندر بھی, اور بلکہ مجھے تو پنجاب کے اندر بھی نہیں لگتی, چونکہ یہ جو اسکولوں کی فیسوں کے نام پر پیسہ عوام الناس سے لیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کی سب سے زیادہ مجبوری لوگوں کی یہ ہے کہ چونکہ سرکاری اسکول جو ہے وہ بالکل بیکار ہو چکے ہیں اور یہ نہ ان کی کوئی عمارت ہے, نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ ٹیچرز ہیں, تو لوگ مجبور ہیں کہ وہ سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے پر. اس کے بعد جو فیسوں والا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے یہ پرائیویٹ اسکولز بے انتہا یعنی لوٹتے رہے ہیں لوگوں کو, عوام الناس کو, لیکن پھر یہ درمیان میں لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدالتوں نے ریلیف دیا. عدالتوں کا ریلیف جو تھا وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا, اور جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ریکارڈ تک میں رد و بدل کیا جا رہا ہے, اور محکمہ جس کا کام تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرانا جو ہے یقینی بناتا کہ جو عدالتوں نے ایک حد مقرر کی ہے اور ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ فیس نہیں بڑھا سکتے, تو یعنی چور جو ہے اس کے ساتھ چوکیدار ملا ہوا ہے, اور چوکیدار کے ملنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ گھر تو برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری, اور حکومت کون سی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے کتنے ہی پروگرام کیے اور کتنی چیزیں آپ نے بے نقاب کی, لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں, آپ انہیں سمجھا تو رہے ہیں لیکن نتیجہ مجھے نکلتا ہوا کبھی نظر نہیں آتا. شاید وہ حکام بالا جنہیں کہا جاتا ہے ان کے یہ پرائرٹیز ہی نہیں ہے, یا پھر کسی طور پر اگر ہم تھوڑا سا یعنی حد اپنی جو ہے اس کو ٹچ کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس میں ملوث ہیں, ملے ہوئے ہیں, چونکہ جس طرح کے واقعات اب تک آپ نے منظر عام پر آپ لے کے آئے ہیں اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ حکام بالا ساتھ شامل نہ ہوں, اور بست و کشاد کے مالک جو ہے جن کے پاس جو کارپردازان حکومت ہے ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے بڑے سکینڈل جو ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پروگراموں کے اوپر توجہ انہیں بھی دینی چاہیے, اور عوام جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. انہوں نے اگر تعلیم بچوں کو دلوانی ہے تو ان کی اس کمزوری کو اس حد تک, اس کمزوری کے نام پر ان کا استحصال نہ کیا جائے کہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. جو تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ ایک فیس جو کہ 5500 ایک واؤچر میں ہے وہ 22,000 روپے کا ایک بیک ڈیٹڈ واؤچر ہے پلے گروپ کی. یہ پلے گروپ ہے وہ والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا 2-2.5 سال کا تو اس کو اسکول میں جو ڈال دیا جاتا ہے اس کی فیس کی بات ہو رہی ہے ایک پرائیویٹ اسکول کی. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ ہم جب کہہ رہے ہیں اسکول تو کیا پتہ اس میں میجورٹی اسکول صحیح کام کر رہے ہوں, یہ چند عناصر ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب اسکولوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ چور ہیں یا وہ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ وضاحت کر دیں یہ چند اسکول شاید کر رہے ہوں کیونکہ جو ریکارڈ مسنگ ہے اس کے اندر کچھ بڑے اسکول شامل ہیں جو شاید 15% اضافہ فیس میں کر رہے ہیں, لیکن جو اپرووڈ لمٹ ہے وہ 5% ہے. وہ انہانس کر رہے ہیں اس لمٹ کو کیسے, اپنے پیسوں کا استعمال کر کے مبینہ طور پہ بیک ڈیٹڈ واؤچرز نکلوا کے, جو یہ ہمارے سامنے موجود ہے جو ہم دکھا بھی رہے ہیں بیک ڈیٹڈ واؤچر, یہ انفارچونیٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. وسیم عطا صاحب آپ کیا روشنی فرمائیں گے؟ آپ سے ہماری بات بھی ایجوکیشن کے حوالے سے پچھلی دفعہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ کرنا چاہیے. معاملہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے فیسز کا. آپ اسٹوڈنٹس, آپ کے اپنے اولاد, آپ کے جو بھی رشتہ دار احباب ہوں گے, سنگین مسئلہ ہے یہ, کس طرح سے اس کو کون روکے گا, کیا ہوگا وسیم عطا صاحب؟ دیکھیں صفان, تعلیم جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے آج کم از کم میں سمجھتا ہوں اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور یہ ایک انتہائی مقدس اور محترم پیشہ ہے, اور اس شعبے کو چلانے والے یقینی طور پہ اساتذہ ہی ہیں, وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں, ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے
ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لے کر اگر آپ یہ پرائیویٹ اسکول کالجز کی بھی بات کر لیں، جہاں بھی دیکھیں ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر سے تعفن اٹھنے لگ گیا ہے. آپ اس پورے نظام کے اندر جہاں بھی جائیں گے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، جہاں جس طرف چلے جائیں گے آپ کو تباہی و بربادی نظر آئے گی. ہمارے بچوں کے پاس تعلیم تو نہیں آ رہی ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کی کوئی بلڈنگ کریکٹر ہو رہی ہے. انہوں نے ایک طرف نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنائی ہوئی ہیں پرائیویٹ اسکولز، اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ وہاں پر جو ایک بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے وہ ایک دوسری کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن اداروں کو روکنا چاہیے تھا وہ خود اس کے اندر ان کے جرائم کے اوپر نہ صرف پردہ ڈالتے ہیں بلکہ اپنا حصہ بھی کماتے ہیں وہاں سے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے اور یہ تباہی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو حکومت اب اس کے سامنے دہائی دیں، روئیں، کیا کریں؟ ایک غریب آدمی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے. اجازت اگر ہو تو آپ کی ایک بریک سے ہم آتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اس اہم معاملے کو اٹھاتے ہیں. ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کو ہیڈ کرتے ہیں منصور صدیقی صاحب، ان سے کئی بار رابطے کی کوشش کی کہ موقف دے سکے، انہوں نے موقف دینا پسند نہیں کیا. بریک کے بعد آئیں گے تو اس سٹوری پر بھی، اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سے متعلق ہی اہم ترین پیش رفت صوبہ سندھ میں. ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات تعلیمی نظام کے حوالے سے، اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے نوٹیفیکیشنز آپ کو دکھائے ہیں جو اہم ترین اس وقت ہیں. اس پوری صورتحال میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی سٹوری جس کو ہم مسلسل فالو کر رہے ہیں لیاری میڈیکل کالج کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں پر غیر قانونی تعیناتیاں، بدعنوانیاں، اپنوں کو نوازنے کی جو پرنسپل کی کوششیں تھیں، وہ تمام چیزیں باقاعدہ جوڈیشل کمیشن تک گئیں، وہاں ثابت ہوئیں، اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی نوٹیفیکیشنز آئے، ہٹ گئے، اور پھر اس طرح سے وہ کسی خاص وزیر کی یا کسی خاص رہنما کی سندھ میں اس پرنسپل جو انجم رحمان ہے ان پر تعیناتی یا ان پر ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے شاید نہیں ہٹ سکی. لیکن اس پوری صورتحال میں لیاری میڈیکل کالج کے حوالے سے آج ایک اور انکشاف آپ کے سامنے رکھے. لیاری میڈیکل کالج میں عزیر لال نامی شخص جو کہ ڈارک روم جو ہوتا ہے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر تھا، اب اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے PRO BPS 18 اسکیل میں، 18 گریڈ میں اس کو اس وقت پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کی تنخواہ جو سیلری سلپ ہے جون 2018 کی، وہ 1,40,402 روپے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پے واؤچر ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ڈگری کا اگر آپ کو دکھائیں اردو یونیورسٹی سے، تو ہی از اے فیل. BA کے جو سیکنڈ ایئر کے ایگزامینیشنز ہیں اس میں آپ ایجوکیشن کوالیفیکیشن دیکھیں تو سامنے لکھا ہے جی فیل ہے، اس کے وہ پاس نہیں کر سکا ایگزام. تو آخر ہو کیا رہا ہے یہ لیاری میڈیکل کالج میں؟ لیاری میڈیکل کالج سے تو نہیں بلکہ لیاری جنرل ہاسپٹل ہے اس کے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شکیل احمد قریشی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ان سے بات بھی کرتے ہیں. وسیم آفتاب صاحب، عارف چودھری صاحب بھی ساتھ ہیں. شکیل صاحب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر شکیل صاحب کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ عزیر لال نامی شخص کیا یہ کوئی خاص منظور نظر ہے؟ کون ہے یہ فیل آدمی 18 گریڈ پہ بیٹھا ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے آخر کدھر لیاری ہاسپٹل میں، لیاری میڈیکل کالج میں؟ یہ ایکچولی میں تو ہاسپٹل سائٹ پہ ہوں، ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جی. تو یہ ہم سے کنسرن نہیں ہے، یہ کالج سائٹ پہ ہوں گے، اور مجھے اس کے حوالے سے مطلب میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کیا سچویشن ہے. اتنا ضرور جو ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ ہم نے بھی یہ دیکھی ہیں مارک شیٹس اور یہ جو ہے اس طرح کے چیزیں، لیکن اس کا آفیشیل نہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اور کیونکہ یہ کالج سے آپ کو پتہ چل سکے گا، اس کے حوالے سے کوئی بھی اوپینین اگر آپ لینا چاہیں تو وہ کالج سے کوئی کنسرن ہو ان سے آپ لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ اس سے پہلے بھی کہانیاں اور سٹوریز آتی رہی کالج کے حوالے سے. آپ ہاسپٹل میں ٹھیک ہے، لیکن سر یہ کوئی نہ کوئی تو جہاں کہتے ہیں نا where there is smoke there is fire، کوئی نہ کوئی تو ہے بات جو اس کا جو اتنی باتیں اڑ رہی ہیں اس کے بارے میں. اب تو یہ پے سلپس ہیں، یہ سب کچھ ہے، ڈگری ہے سامنے اردو یونیورسٹی کی جو فیل ہے، یہ تو بڑے پیمانے پہ بدعنوانی یا پھر جو خاص لوگوں کو نوازنے کی کہانیاں تو سامنے آ رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں سامنے یہاں سے. تو ہاں وہ تو سر میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایکچولی مجھے مطلب میرا اس ڈپارٹمنٹ سے ہی تعلق نہیں ہے، اور میری پوسٹنگ بھی یہاں ریسنٹلی ہوئی ہے فیبروری میں 2019 میں، تو مجھے پریویس چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور ہماری ہاسپٹل سائٹ پہ یہ شخص اب نہیں ہے اپائنٹ، لیکن شروع میں تھا وہاں پہ.
ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے کسی زمانے میں پریویسلی یہاں پر وہ کام کر چکے ہیں. لیکن اس کی فائل ادھر بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہاسپٹل میں؟ نہیں, اس کی وہ ہم ویریفائی کریں گے. مجھے ایم ایس صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ویریفائی کریں, تو میں انشاءاللہ کل جو ہے ویریفائی کروں گا. ٹھیک ہے شکیل صاحب, آپ نے موقف دیا اپنا, جو آپ کے قدگنے ہیں اس کے رہتے ہوئے بات کی. وسیم آفتاب صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے آخر کار؟ ایک طرف پرائیویٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن ادھر آ رہے ہیں, ادھر ایسے نوٹیفیکیشنز پروموشنز کے آ رہے ہیں جو فیلڈ آفیسر ہیں, ایگزام پاس نہیں کر سکے, 18 گریڈ میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے. کیا چل کیا رہا ہے آخر کار محکمہ تعلیم میں؟ میں نے کہا نا کہ تعلیم کی تباہی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یہ چاہے یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں یا اسکولز ہوں, پرائیویٹ اسکولز ہوں, آپ وہاں پر گورنمنٹ ایک طرف اناؤنس کرتی ہے کہ ہم نے میٹرک تک تعلیم فری کر دی ہے. اس پرائیویٹ اسکول جو ہے نا بچوں سے ایگزامینیشن فیس لے رہے ہیں, مختلف ڈیز کے نام پر ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان والدین سے لی جاتی ہے. تو میں نے کہا نا کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف آپ یہی دیکھیں کہ بورڈز کے اندر کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے. یونیورسٹی سائٹ آپ خود کالجز کے اندر یہ آپ نے صورتحال یہ بتائیے, بورڈز کے اندر بھی اسی طرح کی کرپشن ہو رہی ہے کہ وہاں پر کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہ حساب کتاب جو ہے نا آگے پیچھے ہوا ہے. بچوں کو جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے پیسے, وہ کچھ بچوں کو ملے کچھ کو نہیں ملے, وہ پیسہ کھایا جا رہا ہے. ایگزامینیشن کے اندر جو ہے نا وہ بہت بڑی طریقے سے جو ہے نا وہاں پیسہ چل رہا ہے میٹرک بورڈ کے اندر. انٹر بورڈ کی بھی یہی صورتحال ہے. یہ لیاری میڈیکل کالج کا آپ خود بتا رہی ہیں ساری چیزیں ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اینٹی کرپشن بڑی طریقے زبردست طریقے سے فعال ہے, لیکن کبھی کوئی کیس آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کسی منطقی انجام پر پہنچا ہوگا, کیونکہ وہ اپنا حصہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو یہ تباہی ہے, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صفان صوبہ سندھ کی جو تباہی ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر, یہ آپ ہر وہ کام دیکھیں نا, جب آپ تعلیمی نظام کو اس بنیاد پر صحیح نہیں کر رہے ہوں کہ چونکہ میرے چاہنے والے اس میں آ جائیں گے, بھلے سے وہ میرٹ پر آ رہے نہیں آ رہے ہوں, ان کو لے کر آنا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ پھر تباہی جو آ رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ دیکھیں نا یہ اساتذہ کو مارا جا رہا ہے, جو میرٹ پر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بےچارے در بدر پھر رہے ہیں, جو سفارش پہ آئے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آپ سندھ پبلک سروس کمیشن کو دیکھ لیں, ابھی آپ ایگزام کروائیں یہ سارے ڈفر وہاں سے پاس ہو جائیں گے, اور جو یہی سارے بیٹھے سسٹم چلا رہے ہوں گے. تو میں نے کہا نا کہ یہ تعلیم جو لوگ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس تعلیم کی تباہی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جاہل آدمی نے یہ سب آ کے کر دیا ہو. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے محترم اساتذہ ہیں جن کا احترام کرتے ہیں ہم, لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا مجبوراً کہ اس تعلیم کی تباہی میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی شامل ہے جو اس پروفیشن سے وابستہ ہیں, لیکن یہ ساری تباہی انہی کے ہاتھوں آ رہی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اس پروفیشن سے نہیں ہوں. کالج میں جائیں, ڈائریکٹر کالج اس تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوگا. میٹرک بورڈ میں جائے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, انٹر بورڈ میں جائے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی, ایچ ای سی میں جائے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر تعلیم آج تباہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے, لیکن اس کے اندر ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. آپ ٹیوشن مافیا کو دیکھ لیں کہ شہر کے اندر کالجز ویران پڑے ہوئے ہیں لیکن ٹیوشن سینٹر آباد ہیں. بھائی کوئی دیکھنے والا ہے اس چیز کو؟ کون دیکھے گا, کون پوچھے گا؟ یہ اربوں روپے کی مہینے کی ان کی انکم ہے, ٹیکس یہ دیتے نہیں ہیں, لیکن غریب آدمی کا جو ہے نا یہ اس کا حلق سے نوالا چھین رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شہر کو کہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر. یہاں پر میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا. آپ بتاؤ یہاں پر کراچی شہر کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے کہ یہاں پر جو بھائی ایک اپوائنٹ کرنے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ جو مقامی شہر کے لوگ ہوں گے وہ جو لوور گریڈ کے ہیں وہ وہیں کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے اندر بھی یہ کر دیا کہ کراچی کا کوئی آدمی جو ہے نا وہ یعنی کہ چوکیدار بھی نہیں ہے اب یہاں پر. جب اس سطح پر پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت نے تباہی مچائی ہے تو تعلیم کا تو آپ پوچھیں نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سندھ کے اندر جو تعلیمی بورڈ ہے وہاں پر اب جب ایگزامینیشن کا ریزلٹ آتا ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے نا 80% سے نیچے نہیں ہوگا, اور کراچی شہر میں ریزلٹ آتا ہے تو میرے خیال میں ابھی جو میڈیکل کا ریزلٹ آیا میں آپ کو دوں 35,000 سے پلس بچوں نے میڈیکل جو اس کے اندر ایگزام دیا تھا, اور اس کے اندر صرف
سے پلس کچھ بچے جو A1 گریڈ میں پاس ہوئے ہیں. تو کوئی دیکھنے والا ہے کہ یار یہ اتنے بچے اب پھر ہوئے. سندھ بھی، کراچی بھی سندھ کا ہی شہر ہے، مطلب سب مجموعی طور پہ کہہ رہے ہیں کراچی میں. میں تو ایک بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی، کراچی سندھ کا ہی شہر ہے، کراچی اس کا حصہ ہے. بٹ لیکن جو یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، اچھا یہاں پر آپ جو سندھ میں کر رہے ہیں وہ تو کسی کی نظر میں ہی نہیں آ رہا ہے نا. بہت تیز اگر فعال ہوتا ہے کراچی کا میڈیا، چونکہ فوکس ہے اس لیے نظر میں آ جاتا ہے. سندھ میں تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی دیکھنے والا ہے. سندھ بھی تو کراچی میں پھر کہہ رہا ہوں سندھ کراچی ایک ہے نا، مطلب سندھ میں جو کر رہے ہیں، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں رورل سندھ یا اربن سندھ. سندھ میں جو سندھ الگ تو نہیں ہے کراچی سے. میں بالکل اس بات میں کوئی وہ ڈیبیٹ، یہ بالکل یہ میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ڈیبیٹ ہے نا. یہ ہم بالکل مان رہے ہیں کراچی سندھ کا حصہ ہے. یہ جو بات ہے کہ یہ جو فیلڈ لوگ ہیں عارف چودھری صاحب، یہ تو فیلڈ ہے نا. دیکھیں یہ آفیسر جس کو اگر 18 گریڈ تک پہنچ گیا ہے. چودھری صاحب یہ مجھے فرمائیں کہ مطلب کیا قانون کیا کہتا ہے، مطلب 18 گریڈ تک 1,40,000 روپے تنخواہ اور یہ سب تعیناتیاں چل رہی ہیں یہاں پر، کہ ہو کیا رہا ہے آخرکار؟ کیا قوانین کیا کہتے ہیں، سول سروس رولز اور دیگر جو قوانین ہیں؟ عارف چودھری صاحب. علی سفیان صاحب، مجھے تو ایسے کیسز کرنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں انلیگل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تھی ہم نے وہ چیلنج کی. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب ادارے جو ہیں اپنے طور پر جن کی ذمہ داری نگرانی کرنے کی تھی، ان چیزوں کو چیک کرنے کی، اور جو کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ جی میرٹوکریسی میرٹ کے بغیر کوئی چیز، وہ خود اس سارے عمل میں ملوث ہے. کہیں میرٹ نام کی چیز نہیں ہے. لا بڑا کلیئر ہے، سروس رولز بڑے کلیئر ہے، لیکن کہیں اگر آپ دیکھیں گے سروس رولز کی پاسداری تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا عدالتوں نے اس چیز کا نوٹس لیا، بہت سارے ججمنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 کی ججمنٹ جو تھی چودھری محمد اکرم کے کیس میں، اس سے لے کر آج تک بہت کلیئر کیا کہ جناب ہر ادارہ جو ہے اس میں آپ نے میرٹ کے اوپر اور رولز کے مطابق آپ نے لوگوں کو رکھنا ہے، پرموٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود یعنی آپ کو کوئی جگہ، خاص طور پہ یہ موجودہ حکومت میں آپ دیکھیں جہاں تک اس کا حالت ہے آپ کی کراچی کی یا سندھ کی، وہ تو وہاں میرٹ جو ہے ایک بہت بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے بہت عرصے سے. وہاں تو جو شخص میرٹ کی بنیاد پر آنا چاہتا ہے وہ بہت بدقسمت ہوتا ہے، چونکہ اسے شاید ہی وہ ویسے بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. امتحانات جہاں ہوتے ہیں وہ حال پتا ہے. اور بڑی بدقسمتی اگر اجازت دیں اس بریک کے بعد ہم یہیں سے اس بات کو جوڑتے ہیں. ایک بریک عارف صاحب کو اس بریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس، تو آپ کو کچھ اور اہم ترین حقائق بتائیں گے جو ہم نے اسکول فیس کے حوالے سے آپ کو بتائی ہیں سٹوریز، کہ کس طرح سے نوٹیفیکیشن بیک ڈیٹڈ نکال کر اپرووڈ فیس سٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے. اس کی کچھ اور تفصیلات بھی بتائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے دو اہم معاملات محکمہ تعلیم سے متعلق رکھے ہیں. ایک لیاری میڈیکل کالج اور اس کے ساتھ پرائیویٹ اسکول کے مبینہ مافیا کیا کر رہا ہے گت جوڑ کے ساتھ. ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مل کر کیا اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے مبینہ طور پہ چند اسکولز کی طرف سے، آپ کے سامنے ہم پوری طرح تفصیلاً بے نقاب کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے، ایک ریکارڈ بک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پیش کی جاتی ہے جہاں پر کچھ اسکولز کے نام کے آگے اس کا ریکارڈ مسنگ دکھایا جا رہا ہے. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان مسنگ ناموں کے ایوز کیا کچھ ان رجسٹرڈ اسکولز کو اس میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یا اس کے ایوز جو ہے اس وقت کچھ ریکارڈ چھپایا جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دو نوٹیفیکیشن، ایک نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں 15 جون 2017 یعنی بیک ڈیٹڈ نوٹیفیکیشن زیادہ فیس کا بیس ایئر میں کر نکالا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی فیس تو 22,000 ہے، جبکہ ایک 2019 کا نوٹیفیکیشن جیسے فیس 5,500 ہے. یہ سب کچھ کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے، پیسوں کے عوض کھیلا جا رہا ہے، اس میں رشوت کا کاروبار ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے سوالات آج ہم اٹھا رہے ہیں. آپ کو جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں منصور صدیقی صاحب کی، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میٹرک بورڈ آفس میں اسسٹنٹ رجسٹرار تعینات ہوئے تھے، پھر یہ اسکول ایجوکیشن میں غیر قانونی طور پہ ٹرانسفر ہوئے اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنے. 2002 میں قائم ہوا یہ جو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، اور 2004 میں جو ہے یہ اس پر ڈپٹی ڈائریکٹر، پہلے اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہوئے اور 2004 میں ترقی پا کر یہ ڈی جی تعینات ہوئے اس پرائیویٹ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کے. اور پھر 15 سال سے یہ شخص
2004 سے لے کر اب تک 15 سال سے اس دوران کئی سیکرٹری ایجوکیشن تبدیل ہوئے, یہ یہاں اس عہدے پہ براجمان رہے. وجہ کیا ہے جی اس کی ہم نہیں پتا, کیا خصوصیت ہے ان میں کہ 15 سال تک ایک ہی عہدے پر تعینات ہیں, یہ بھی بڑی اچھی کارکردگی کی مثال ہے. عارف چودھری صاحب, کیونکہ آپ نے بات ابھی ہم یہ ہو رہے تھے کہ فیک اپوائنٹمنٹس اینڈ پروموشنز کی, جب ایک کوئی شخص 15 سال ایک عہدے پر برقرار رہتا ہے, وہ بھی کتنی الارمنگ اور آئرونک بات ہوتی ہے. عارف چودھری صاحب, صحیح ہے یہ؟ بالکل درست بات ہے. انیتا تراب کیس میں یہ پرنسپل طے کر دیا گیا کہ یہ جو ٹینیور ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, اور ٹینیور سے آگے کسی کو آپ نہیں رکھ سکتے, نہ ٹینیور کو کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. لیکن سفیان صاحب, جتنے بھی لوگ اس طرح کے اپنے ٹینیور سے زیادہ کام کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں جو کارپردازان حکومت ہوتے ہیں, جنہیں اس طرح کے کرونیز اور اس طرح کے لوگ چاہیے ہینڈ پکڈ, کہ جن سے جو وہ چاہیں کروا سکے. ورنہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں عرصہ ہو گیا, وہاں پولیٹیکل گورنمنٹ ہی قائم ہے, کوئی شخص اتنی دیر تک نہیں چل سکتا, کوئی نہ کوئی اس سے ناراض ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی شکایت کر دیتا. اور خاص طور پہ جس طرح کی چیزیں آپ ان کی سامنے لا رہے ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی ایک الارمنگ چیزیں ہیں. لیکن ان کا وہاں وجود مسلسل جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ان جو لوگ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور آپ دیکھیں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی کہاں, ایجوکیشن میں. یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ اس بارے میں دیکھیں کہ ان کی ایک ذمہ داری یہ جو ایفلیشنز کی ہوتی ہے نا, اداروں کو ایکنالج کرنا, ریکگنائز کرنا, ان کو ایفلیٹ کرنا, اس میں سب سے زیادہ بددیانتی ہو رہی ہے. اور کہ ریکوائرمنٹس جو لکھی ہوئی ہے کہ جب تک کسی ادارے کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی اسے آپ ایفلیٹ نہیں کر سکتے, اسے اجازت نہیں دے سکتے. لیکن یقین مانے آپ چلے جائیں, آپ کو دکانوں میں کھلے ہوئے سکول ہر جگہ نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اس طرح کے لوگ ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرٹ سے ہٹ کر جس شخص کو بھی آپ لاتے ہیں اور اس کو آپ پوری پشت پناہی کرتے ہیں, پھر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ شخص ڈیلیور کرے گا. اور میں آپ سے عرض کروں, ان کا نہ آنا اس پروگرام میں کیا ثابت کرتا ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو جواب دہی سے کہیں زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. ورنہ یہ جس طرح کا آپ کا پروگرام ہے, آپ نے انہیں بلایا ہے, انہیں چاہیے تھا. اور پہلے جو شخص آئے انہوں نے بھی جو ہاسپٹل میں رہے ہیں موجود ہیں, ان کے پاس کافی مہینے ہو گئے انہیں, اور اس پروگرام میں 1 منٹ لگتا ہے, یعنی آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں ان میں ہمت کسی میں بات کرنے کی. اس طرح کے مافیاز وہاں موجود ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے لوگ موجود ہیں. دیکھیں ایک تو معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ جو تھے وہ تو سرکاری افسر خود بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ لیاری کا تھا. ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ گینگ لارڈز اور گینگ وارز ہیں, تو یہ جو تعیناتیاں وہاں ہو رہی ہیں اس میں سیاسی پش پناہی بھی, اور کیا پتہ ایسے وال لارڈز بھی ہوں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی ان کے خلاف بولتے ہوئے جو لیاری میں رہتا ہو, کام کرتا ہو, اس کے لیے انتہائی مشکل ہو شاید ابھی بھی آپریشنز کے باوجود بھی. تو یہ بھی ہمیں کتنے بڑے بڑے ڈکیت گینگ وہی دیاری کے گینگ مشہور ہے سارے. صحیح بات ہے. وسیم عطا صاحب آپ کچھ فرمائیں, کیونکہ یہ جو سب ہو رہا ہے اب اس پہ کوئی فوری طور پہ سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے میرے خیال سے. تو اب کوئی نیب کرے کیا کرے, فائلز غائب ہو رہی ہیں ان دفاتر سے, تو آپ کیا ڈی جی نیب کو کہیں گے, کس کو کہیں گے جی کہ فوری ایکشن لیں اور یہ سارے معاملات پکڑیں, کیا ہو اس کا حل؟ لیکن صفان یقینی طور پر ہم یہ سوچیں یا سمجھیں کہ سندھ گورنمنٹ یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے گا, وہ تو خود اس میں انوالو ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ صرف ایک منصوب صدیقی صاحب ہی نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس طرح کے لوگ جو اس طرح تعین ہو. آپ دیکھیں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لے کے میں نے کہا آپ ہر جگہ اس طرح کے لوگ دیکھیں گے جو ریٹائرڈ بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج بھی سندھ حکومت میں تعلیمی نظام کا ناک کے بال کی عزت رکھتے ہیں. چاہے وہ بورڈ آفس میں کام کر رہے ہوں یا یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہے ہوں یا کالجز میں کام کر رہے ہوں یا اسکول کے اندر کام کر رہے ہوں. اور آپ یہ صرف یہ صفان یہ صرف فیسز کے اندر نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ہمارے شہر میں چونکہ ان امپلائمنٹ اتنی ہے, ایک بچہ اگر جب اس کو جاب نہیں ملتی وہ اسکول میں جاتا ہے,
اس کی سیلری کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس سے رسائن کچھ اور لیے جاتے ہیں. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو زبان زیادہ عام ہے شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن کون کس کے پاس لکھے. نیب سے ڈیفینیٹلی درخواست کریں گے بھائی خدارہ اس ایشو کو دیکھیں. یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نہ صرف یہ کہ مورلی کرپٹ ہو چکا ہے اس کے, اور یہ کچھ ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. آپ ان اداروں کی تعلیمی جو کوالٹی اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں کہ بچے کو صرف گلابی انگلش سکھا کر آپ نے اس کا کریکٹر کیا بنایا ہے. آپ اس کو نہ اس کا کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں نہ اس کو ایتھکس بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے, آپ کو اس ملک کی خدمت کیسے کرنی ہے, آپ اس ملک کے لیے ایک اچھے شہری کیسے ثابت ہوں گے, آپ کو قانون کا کیسے احترام کرنا ہے. وہ ایسے بچے ہیں جہاں پر وہ اپنے اساتذہ کے اوپر رول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, میں نے کہا نا ہمارے تعلیمی نظام کو جس انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے اس صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو وسیم استاد صاحب چودھری صاحب نے کی ہیں. میں آپ کے سامنے سٹوریز رکھی ہیں, تجزیہ سنا ہے آپ نے, حقائق جانے. اس وقت اہم ترین صوبہ سندھ میں تعلیم حوالے سے, تعلیمی معیار کے حوالے سے, ہونے والی بدعنوانیوں کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ہمیں جس کا انتظار رہتا ہے. ہمارے فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پر اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں لکھیے گا ضرور, دیکھتے رہیے گا اب تک.